اگر مولانا فضل الرحمان کی ذرا میں بات پہ واپس آؤں گا، آپ ہیں یا آپ کے دیگر جتنے بھی لوگ خاص طور پر خیبر پختونخوا میں الیکشن لڑے اور جیت کے اسمبلی تک آئے، آپ سب نے وہاں پر مختلف پارٹی کو شکست دی، لیکن فنڈامنٹلی جو پرائمری طور پر آپ نے جس پارٹی کو شکست دی وہ JUI تھی، یعنی آپ کا ووٹ بینک الگ ہے اور ان کا ووٹ بینک الگ ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ JUI کے ساتھ آپ کی کوئی مفاہمت ہوتی ہے یا کوئی الائنس ہوتا ہے تو آپ کا اپنا ووٹر بھی کسی نہ کسی درجے میں بدل ہوگا؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، بات آپ کی ان اے وے ٹھیک بھی ہے کہ جو ہماری تلخی رہی ہے ان سے، ہماری ان سے اور ان کی ہم سے، مطلب جس طریقے کے وہ الزامات لگاتے رہے ہیں یا ہماری طرف سے بھی اسی طرح جواب دیا گیا ہے، تو اس میں اوبیسلی یہ ایک فیکٹر ہے۔ لیکن خان صاحب سے جب ڈسکشن ہوئی یا پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی بڑے مقصد کے لیے آپ کو کبھی کبھی چھوٹی وہ کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر ہم اس وقت ان سے مل کے چلیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ الیکشن ہے، پھر وہ جیتے ہیں، ہم جیتے ہیں، عوام جس کو مرضی ووٹ دیں، لیکن ایک بڑا جو کام ہے یہ مینڈیٹ چوری کا، کہ اس کو ہم نے علاج کرنا ہے اس کا کوئی، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو چلتے چلتے یہ بھی بتا دیجئے کہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کی پارٹی میں جو تھے وہ چلے گئے 9 مئی کے بعد، اب وہ کئی انٹرویوز دے رہے ہیں، کئی باتیں کر رہے ہیں، اپنی قربانیاں یاد دلا رہے ہیں، کچھ کو شکوہ ہے تحریک انصاف سے، کچھ کو عمران خان سے کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، جیسے شیخ رشید صاحب۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واپسی کی واقعی کوششیں ہیں، ایسی کوئی کنکریٹ کوشش ہو رہی ہے، یا محض بس ایسی باتیں ہیں، اپنے اپنے وجود کا احساس دلا رہے ہیں؟ نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پارٹی چھوڑ چکے تھے۔ اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں۔ کچھ لوگوں نے صرف پارٹی چھوڑی، پریس کانفرنس کی کہ جی میں مذمت کرتا ہوں، یہ ہوا وہ ہوا، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ اور پارٹیوں میں شمولیت اختیار کی۔ اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ ہماری پارٹی کے اندر دونوں پہ اعتراض ہے کہ اس وقت کہ جو لوگ سخت وقت میں پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ کے گئے ہیں ان کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی پہ واقعی بہت زیادہ فیملیز پہ، مطلب کچھ خواتین ہیں ان پہ، تو ان کے ساتھ تھوڑا سا مطلب وہ رویہ مختلف ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ بات کی بات ہے، اس وقت تو کافی لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، یہ تو مجھے مطلب خود پرسنلی پتا ہے، لیکن پارٹی کی طرف سے بھی فی الحال اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سیاست پہ ذرا بات کر لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، یعنی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آپ کی پارٹی نے کافی سفر طے کیا، سیز فائر ہو گیا، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بند ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے PTI کے اندر یا تو اختلاف ہے یا کوئی تنظیمی ڈھانچہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کے بارے میں متعین طور پر یہ بات کہی جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بات کرے گا۔ کیونکہ میری معلومات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو تھوڑا یہ انہیں شکوہ ہے کہ آپ کی طرف سے مختلف اوقات میں مختلف لوگ رابطے کرتے ہیں اور بات کہیں آگے نہیں چلتی۔ اس میں جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسد کیسر صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے، اسپیکر صاحب جو ہیں ہمارے ایکس اسپیکر، ان کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ نے انہی سے بات چیت کرنی ہے۔ فوکل پوائنٹ وہی ہے، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے پارٹی کی طرف سے کبھی ایک یا دوسرا یا تیسرا بندہ اکمپنی کر لیتا ہے، لیکن بیسک ٹاسک انہی کو دیا ہوا ہے اور وہی ان سے بات چیت آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس میں ضرور یہ کہوں گا کہ تھوڑی بہت دیکھیں ہماری اور ان کی جو تلخی رہی ہے پچھلے بہت عرصے سے، تو ان کی پارٹی میں بھی ایک ظاہری بات ہے تھوڑی بہت ریزرویشن ہوں گی کہ جی نہیں PTI سے نہ بات کریں، ان کے ساتھ اکٹھے تحریک نہ چلائیں۔ ہماری پارٹی میں بھی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی تو جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، رائے تو ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن جب فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اسی کے مطابق آگے جاتے ہیں اور ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، آگے بڑھیں گے صرف اس چیز کے لیے ایک پوائنٹ پہ۔ باقی تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا اپنا منشور ہوا ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، ان کا اپنا طریقہ ہوگا، ہمارا اپنا، لیکن صرف یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس پہ بلکہ میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں، میں تو میری ذاتی رائے یہ ہے، میں نے پارٹی میں بھی یہ رائے دی ہے کہ ہمیں باقی پولیٹیکل پارٹیز سے بھی بات کرنی چاہیے صرف ایک پوائنٹ پہ
کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز کی آپ بات میرے خیال میں اس ایک پوائنٹ پہ ہمیں ہر ایک پارٹی سے بات کرنی چاہیے. عوام کی مرضی ہے, یہ پاکستان پاکستانیوں کا ہے, وہ جس کو ووٹ دیں اسی کو حکومت ملنی چاہیے, اور صرف حکومت نہیں, صرف اقتدار نہیں, اختیار بھی ملنا چاہیے. مولانا کی طرف سے آپ یعنی آپ کا ایجنڈا تو بالکل واضح ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ ان کا کندھا استعمال کر کے اپنے لیڈر کو جیل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب کو, تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں یہ جنگ تو آپ اپنی خود لڑ لیں اور بعد میں وہ آپ کے ساتھ مل جائیں, اگر وہ آپ کامیاب ہوں یا ناکام ہو, جو بھی صورت ہو. جو اپنی سیاسی جنگ ہے خود ہی لڑنی ہے, اور الحمدللہ پی ٹی آئی کا اتنا سپورٹر, اتنا ورکر پورے پاکستان میں موجود ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کوئی مولانا صاحب کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ تحریک چلائیں گے تو ہم چلائیں گے, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر ایک مقصد ایک ہے کہ جی مینڈیٹ, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جی مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے, یہ مقصد ان کا بھی ہے, یہی مقصد ہمارا بھی ہے. تو اکٹھے چل سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں چل سکتے تو ہم اپنے سے, مطلب ہم کوئی ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, ہم اپنے سے تحریک چلائیں گے. اچھا عاطف خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی تو ایک تحریک آپ لوگ شروع کرنے والے تھے, اس کا کیا ہوا؟ انشاءاللہ یہ ابھی نیکسٹ فرائیڈے کو ایک کال دی گئی ہے, اس میں انشاءاللہ پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے. اس میں تھوڑا سا میں مطلب صاف بات کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کے پی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو کے پی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہم ادھر لاکھ لوگ نکال لیں, 10 لاکھ لوگ نکال لیں, اصل ڈیسیجن میکرز کو فرق پڑتا ہے پنجاب سے. اور پنجاب میں آپ کو نکلنے نہیں دینا انہوں نے. ایگزیکٹلی, کہ پنجاب میں ابھی بھی تقریباً انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے. کسی جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی, مہینوں لگ جاتے ہیں ایک جلسے کے لیے, کبھی ڈی سی کے پاس, پھر الٹیمیٹلی عدالتوں میں جانا پڑتا ہے, پھر عدالتوں میں بھی یہ اس کو لیٹ کرتے رہتے ہیں, جی دہشت گردی کا خطرہ ہے, یہ ہے وہ ہے. اور جیسی کوئی احتجاج کی کال دی جاتی ہے یا پرامن جلسے کی یا احتجاج کی, ایک دن پہلے اس حلقے کے یا اس شہر کے ورکرز کو, لیڈرز کو اٹھا لیا جاتا ہے.